بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر عاصم نصر، فرسٹ ایئر ICS کمپیوٹر سائنس کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے حاضر ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم کرے اور ہمیں اس وبا سے جلد از جلد نکلنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے گناہ معاف کر دے، توبہ استغفار آپ طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جو ہے یہ نارمل جو لائف سٹائل کی طرف ہم دوبارہ ٹرانسفر ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے اس سے غفلت نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہ کیا کہا جاتا ہے کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ دیکھیں نا، یہ اچھی بات تو نہیں ہوتی نا، دنیا میں اگر آپ کو کہیں سے کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے کسی انسان سے، تو آپ کتنا اس کے ساتھ ریلیکس ہو جاتے ہیں، کتنے اس کے ساتھ اس کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے اگر آپ مرد کی ہے تو گھر جا کے جب گھر والوں کو بتاتے ہیں تو وہ بھی کتنی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارا یہ مسئلے سے ہمیں نکالا۔ آپ دعا کرتے ہیں، اور دعا دیکھیں نا کیا کرنا نہیں چاہیے، آپ شکر گزار اس کے ہوتے نہیں ہیں اس بندے کے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اتنی زیادہ نعمتیں، سورہ رحمان میں کتنا لکھا ہوا ہے کہ کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور تم اگر نظریں کہیں پھیر بھی دو تمہاری نظریں واپس آ جائیں گی، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں کسی طرح کی بھی خرابی نہیں پاؤ گے۔ تو سن اب دیکھو تو صحیح نا کہ اب یہ ساری ہم نعمتیں بھی حاصل کریں، دنیا میں ہو جائے تو کس طرح اس کے پیروں میں بچھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ پیروں میں بچھ رہے ہیں، یہ کیسے فکر، میری تو کیا اوقات ہے۔ تو پیروں میں جو بچھ رہے ہیں تو یہ سجدہ کیا ہے، یہ سجدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ دنیا کے بندے کے پیروں میں بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو وہ سجدے نہ کریں، ہم زیادتی نہیں کیا؟ تو پھر اگر یہ ہم نعمتیں، اب اگر دنیا کے کسی بندے کے، اگر آپ ظاہر ہے ویسے تو اللہ رسول کے لیے ہی کوئی کسی کو کوئی فیسلٹی پرووائڈ کرنی چاہیے، اور اللہ رسول سے ہی مانگنا چاہیے، اور بے لوث والی بات تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ جو ہے اگر ویسے تھوڑے سے غصے کی اللہ کرم کرے بات کر دی جائے تو بندہ کہتا ہے کہ یار میں تو فائدہ بھی پہنچایا اور تو یار بڑی اکڑ ہے تیری، تو پھر جو ہے دوبارہ وہ کس طریقے سے اسے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میری جو آپشن واپس کر، کیوں میری فیسلٹی تو نے لی ہے واپس کر پھر۔ تو اب یہ ہم اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں کہ واپس کر، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتا جا رہا ہے، رحمتیں کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کرم کرے ہمارے دل جو ہے نرم ہی رہیں، سخت نہ ہوں، اور اللہ میں توبہ ایسا تو آپ فیسلٹی بھی گیٹ کرنی، ساری نعمتیں بھی حاصل کرنی، تو پھر توبہ استغفار جو ہے وہ سجدہ نہیں کرنا، شکر گزار نہیں ہونا، زیادتی ہے نا۔ تو اللہ کرم کرے تو یہ آپ توبہ استغفار طلب کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہی زندگی گزارنے کی توفیق کی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے گا۔ اور سن دیکھیں نا، جس کے دل دماغ میں جو بھی ہوتا ہے، جس کا بھی امیج ہوتا ہے، وہ اسی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جس سے کوئی پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی بات میری توجہ میں وہی ہے کہ میں اسی کی طرف توجہ کر رہا ہوں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرف ہم سن کے فکرے صرف کہنے کے لیے رہ گئے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اپنی ماں جو ہے ہماری، جو اتنی اچھی امی ہے، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ ماں کو ناراض نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو 70 سے زیادہ کو 71 کی بات نہیں ہو رہی، 72 کی بات نہیں ہو رہی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاؤنٹ لیس، اتنا زیادہ وہ پیار کرتا ہے ہم سے، تو اس کی طرف ہم چلیں تو صحیح نا، اسے مانگے تو صحیح نا، توبہ استغفار طلب کریں۔ یہ جو کرنٹ کرائسس ہے اس کا حل صرف ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار۔ سنا خود ہی سوچیں کہ اگر ہم سارے جو ہیں توبہ استغفار طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو اتنا پیار کرنے والا ہے وہ کرم نہیں کرے گا، لیکن اس کا جو بتایا ہوا طریقہ اسی کے مطابق۔ دیکھیں امی کو جو پسند ہوتا ہے تو ہم وہی حرکت کرتے ہیں تو امی خوش ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہوا ہے اسی کے تحت کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا نا۔ اب دوسری چیزیں بھی، امی سے ناراضگی کی باتیں بھی کرتے رہیں اور ہم یہ کہیں کہ امی ہماری خوش ہو جائے، ایسا تو نہیں نا پھر ہوتا۔
تو اسی طریقے سے جو ہے اب یہ تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، وہ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن پھر کیا مطلب ہے؟ فطرت کے والے سے کیا ہوتا ہے کہ یار اس کو ناراض نہ کرو، اس کے بتائے طریقے کے تحت چلو، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقے کے تحت نہیں چلنا؟ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے، اس کرنٹ کرائسس ہر چیز پتہ چل گئی ہے، سادگی کسے کہتے ہیں، اور اللہ ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میں سجدہ کرانا میں سجدہ کرا بھی لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سجدوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن ساری چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، تو ہمیں اس کو پکڑ لینا چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کنیکٹ رہیں، کسی کو پتہ چلے چاہے نہ چلے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ میں اگر لیکچرز، اللہ کرم کرے، میری کیا اوقات ہے، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن یہ کہ لیکچر لے رہے ہوں، ہو سکتا ہے میں وضو کر کے یہ لیکچر لے رہا ہوں، میں وضو سے ہوں، تو وضو سے ہوں تو کیا مطلب ہے؟ وہ کیا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں ہے؟ وہ عبادت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، تو ٹاپک میں ہم آن لائن ایجوکیشن اور اس کے ہم آن لائن ایجوکیشن ہم نے ڈسکس کیا، اس کے بعد اس کے ایڈوانٹیجز دیکھے۔ اب آگے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس کے اگر کوئی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اور آگے جو مزید ٹاپکس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، میری ریکویسٹ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، سجدے کریں، دعا مانگیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے قریب ہی قریب ہے، کہتے ہیں وہ مومن کا دل ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سما سکتا ہے، اور کہیں پر بھی نہیں سما سکتا۔ یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کو دی ہے کہ اس کے اندر اللہ سما سکتا ہے۔ پہاڑوں پہ اس کو کہا گیا کہ سنبھال لو، پہاڑوں نے نہ کر دیا، تو کیا انسانوں نے اس نے ایکسیپٹ کر لیا اتنی بڑی ذمہ داری، اور وہ مومن کا دل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ سما سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، سجدے کر لیں، کیا آ جاتا ہے؟ یہ اس حال صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور یہ زندگی جو ہے اسی کے بنائے قانون کے تحت گزاریں، تو پھر ہی کرم ہوگا نا۔ ساری گناہ بھی وہی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں، عجیب ہی بات ہے۔ پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم دعا بھی کری جا رہے ہیں، اور پھر اب میں لیکچر میں کیا کروں، ٹھیک ہے؟ اللہ کرم کرے، ٹھیک ہے؟ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، تو آن لائن ایجوکیشن کے ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کرتے ہیں اس لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ اسٹوڈنٹ، یہ ٹاپک جو ہے آن لائن ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اسی ٹاپک کے ذریعے آپ یہ لیکچرز گیٹ کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن اب ہم نے بات یہی کرتے جا رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی لمیٹیشنز ہیں، کوئی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، تو اگر ہمارے ایڈوانٹیجز کور ہو رہے ہیں اور اس میں بھی کور ایڈوانٹیج کور ہو رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے ہم اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی بھی سسٹم جو ہے، کوئی بھی ایگزامپل جو ہے، وہ کوئی میکسیمم تو نہیں ہے نا، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور تو کوئی بھی جو سسٹم ہے اس کے اندر پلس مائنس ہوتے ہی ہیں۔ لیکن اب یہ نہیں کہ اگر اس میں کوئی ڈس ایڈوانٹیج لمیٹیشن ہے تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ اگر زیادہ ہو رہا ہے، اور فائدہ اگر زیادہ مل رہا ہے کنٹینیو کروں گا، اگر کرنٹ فائدہ نہیں ہے تھوڑی دیر بعد فائدہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، امپروو ہو جائے گا، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ تو یہ اب ہر ٹاپک کے اندر جو ہے دیکھیں، اس چیپٹر کے اندر بھی ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اس کے یوزز دیکھے، ایڈوانٹیجز دیکھے، اور پھر اس کے لمیٹیشنز کو ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ دیکھیں کیا وہ ٹاپک جو ہے کیا وہ ایگزسٹ نہیں ہو رہا، وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، اس کی ایگزسٹنس ہے نہیں، ہے بالکل ہے۔ اب ڈس ایڈوانٹیجز لمیٹیشنز ہیں، لیکن پھر بھی کیا آن لائن ایجوکیشن نہیں ہے؟ اور جو کرنٹ کرائسس کے حوالے سے اب ایجوکیشن آپ کو آن لائن ہی تو مل رہی ہے، تو اب یہ اگر ہم ڈس ایڈوانٹیج کر رہے ہیں، اگر یہ ٹاپکس ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آن لائن ایجوکیشن ہم نہیں کریں گے، نہیں، اب اس کے ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ اب اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں؟ آن لائن اسٹوڈنٹ فیڈ بیک از لمیٹڈ۔ ڈیفینیٹلی جو ہم بات چیپٹر 1 میں ہم نے کیا وہ ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل جو ہے، اور اس میں بھی ہم نے جو انیشلی سب سے پہلے ٹاپک میں جو بات کی ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ، یہ نہیں ہوتا کہ اب جو ہے کہ ان پٹ ہم نے کیا، پروسیس ہوئے، آؤٹ پٹ، اور سسٹم جو ہے اس کی ورکنگ سٹاپ ہوگی، نہیں، وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کیونکہ سائیکل ہے نا، دوبارہ پھر وہ ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، تاکہ ان پٹ جو ہے پہلے سے بیٹر ہی ہوتی جائے، اور سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر پازیٹیوٹی جب آپ شامل کرتے جائیں گے
تو اس کی ورکنگ جو ہے اس میں پازیٹیولی بڑھتی جائے گی، تو ظاہر آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی پہلے سے بہتر ہی ہوتی جائے گی نا. تو یہ ایک سرکل ہے، ایک سائیکل ہے. تو اس طریقے سے جو ہے اب اس کے اندر بھی فیڈ بیک جو رسپانس ہے وہ بھی آگے فیوچر میں اس کی بیٹر ورکنگ کے لیے سسٹم کے لیے ریکوائر ہوتا ہے. تو اب جو ہے اگر ہم نارمل کلاس روم کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے آپ کو رسپانس اسی ٹائم مل جاتا ہے، اور اس ٹائم ہی آپ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ نارمل کلاس روم کی ورکنگ جو ہے، ایجوکیشن جو ہے وہ اسموتھلی چلتی رہے. لیکن جب آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس میں اگر فوراً ایکٹیو جو ہے کنیکشن اگر نہیں ہے تو اب فیڈ بیک آپ کو اس ٹائم ملا کہ نہیں ملا، بعد میں ملا، تو اس کا رسپانس جو ہے بعد میں ملا، تو پھر آپ ایکشن جو ہیں وہ بعد میں کریں گے، امپروو کریں گے. تو اس حوالے سے جو ہے امپروومنٹ تو ڈیفینیٹلی کون سا ایسا سسٹم ہے جس میں امپروومنٹ کی کوشش نہیں کی جاتی، وہ کوشش کی جاتی ہے. لیکن پھر جو ہے اب وہ کوشش جو ہے اس میں اگر ٹائم لگ رہا ہے تو امپروومنٹ تھوڑی دیر بعد ہوگی. اگر کوشش فوراً کی جا سکتی ہے تو امپروومنٹ کا مطلب کیا ہے کہ فوراً اس کی امپروومنٹ ہو گئی ہے. تو اب یہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس میں کبھی فیڈ بیک کا پرابلم ہو جاتا ہے کہ لمیٹڈ ہے، فیڈ بیک اتنا نہیں آ رہا، نہیں پہنچتا، ٹائم پہ نہیں پہنچتا، تو سسٹم کو جو ہے فوراً نہیں کچھ وقت ریکوائر ہوتا ہے جب آپ سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہیں. ان ٹریڈیشنل کلاس روم ٹیچر کین گیو اسٹوڈنٹس امیڈیٹ فیس ٹو فیس فیڈ بیک. ٹھیک ہے، وہ دے رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے. Students who are experiencing problems in the curriculum can resolve them quickly and directly either during the lecture or during the dedicated office hour. یا تو وہ لیکچر کے دوران ہی وہ ان کے پرابلم سالو کر دیے جاتے ہیں، سالو ہو جاتے ہیں، یا وہ جو کرنٹ اس ڈے کی جو سیشن ہے اس میں آفس آور میں، آپ کے ایجوکیشن آور میں، انسٹیٹیوٹ کے جو ورکنگ آور اس ڈے میں اس میں سالو کر لیے جاتے ہیں. پرسنلائزڈ فیڈ بیک ہیز اے پازیٹیو امپیکٹ آن اسٹوڈنٹس. ڈیفینیٹلی جب فیس ٹو فیس اگر فیڈ بیک رسپانس آ رہا ہے تو اس کا جو اثر جو ہے وہ بیٹر ہی آتا ہے اگر اسٹوڈنٹس کی طرف، ایجوکیشن کی طرف. ایز اٹ میکس لرننگ پروسیسز ایزیئر، ریچر اینڈ مور سگنیفیکنٹ آل دی وائل ریزنگ دی موٹیویشن لیولس آف دی اسٹوڈنٹس. اور اس سے ان کی موٹیویشن جو ہے وہ اس کا افیکٹ جو ہے کا جو کنیکشن جو ہے وہ بیٹر ہوتا رہتا ہے. اسٹوڈنٹس حوالے سے موٹیویٹ ہو کر وہ کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، ایجوکیشن گیٹ کرتے رہتے ہیں. ای لرننگ آن دی ادر ہینڈ اسٹل ٹینڈس ٹو اسٹرگل ود اسٹوڈنٹ فیڈ بیک. لیکن آن لائن ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ورکنگ کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے، آگے مزید اس میں بہت امپروومنٹ کے چانسز ہیں کہ فیڈ بیک جو ہے وہ گیٹ فوراً ہو سکے تاکہ سسٹم کو اسی کے اکارڈنگلی جو ہے اپ ڈیٹ امپروو کر لیا جائے. اسٹوڈنٹس کمپلیٹنگ ریگولر اسیسمنٹس بیکم ڈسسیٹسفائڈ وین دے ایکسپیرینس اے لیک آف پرسنلائزڈ فیڈ بیک. تو اس ایجوکیشن میں یہی ہوتا ہے کہ جی ہم نے کوئی کویشچن ارائز کیا، ہمیں وہ آنسر اس کا فیڈ بیک نہیں ملا، رسپانس نہیں ملا، یہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. The traditional methods of providing student feedback do not always work in an e-learning environment, and because of this, online education providers are forced to look towards alternative methods for providing feedback. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ alternatives یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں. جو انچارجز ہیں، جو کالج کے، جو انسٹیٹیوٹ کے جو مینجمنٹ ہے، وہ ڈفرینٹ alternatives کے ذریعے جو ہے اسٹوڈنٹ کو ایکسیس پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا فیڈ بیک ان تک پہنچ سکے. تو ظاہر ہے یہ پرابلم ہے اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی اس کو امپروو کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کی ورکنگ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بیٹر سے بیٹر ہی ہوتی جا رہی ہے. پرووائڈنگ اسٹوڈنٹ فیڈ بیک ان این آن لائن سیٹنگ از اسٹل اے ریلیٹیولی ان ریسرچ ٹاپک ایریا. اب کیونکہ لیکن اب یہ کرنٹ جو ہے جو ورکنگ ہے کرائسس، اس کے حوالے سے آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے ہی ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی بہت سپیڈ میں اس میں امپروومنٹ آتی جا رہی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اپنے سسٹمز کے ورکنگ سے پتہ چل جائے یا اس لائف میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ سارے آن لائن ایجوکیشن ہی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس رپلائی آ جائے، وہاں سے کوئی انفارمیشن مل جائے، پرابلم کسی اور سسٹم کا، اور وہ اس کی جو ورکنگ جو ہے ہم اپنی سسٹم کو امپروو کر لیں. بیٹرمنٹ تو ٹھیک ہے ہو سکتی ہے نا، کہیں اور سے اب ڈیٹیکٹ کر لیں اور اپنے سسٹم کا پارٹ بنا لیں، یا آپ کے اپنے سسٹم سے گیٹ ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے
اس کو بہت زیادہ امپرومنٹ اس میں ریکوائر ہے، امپرومنٹ کی بھی جا رہی ہے وقت کے ساتھ. اب دیکھیں یونیک کا جو سسٹم ہے اس میں بھی تو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف امپرومنٹ مل ہی رہی ہے نا، اور فیڈ بیک جو ہے اس کے ڈفرینٹ آپ کو ویز بتائے جا رہے ہیں، اس کے ذریعے فیڈ بیک پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ کے جو کویشچن آنسر سیشن جو ہے وہ بھی تو اسی وجہ سے ہیں تاکہ آپ کے پرابلمس حل کیے جائیں اور آپ ٹیچرز کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور انفارمیشن وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، انسٹیٹیوٹ تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے پرابلمس اللہ کے کرم سے ڈیفینیٹلی سالو ہو ہی رہے ہیں نا. آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے، موٹیویشن جو ہے وہ بھی تو بڑھتی جا رہی ہے نا، اور آپ کی بڑھ بھی رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ای لرننگ کین کاز سوشل آئسولیشن. ٹھیک ہے، یہ ایک ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل، وہ جو کہا جاتا ہے سوشل اینیمل ہے. تو اس حوالے سے جو ہے کہ آئسولیشن جو ہے اگر وہ مزید اپنے پرسنس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اگر نہیں ملتا تو اس کی ورکنگ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے یہ نیچر ہے، تو اس کے حوالے سے تو یہ چیز موجود ہے. دی ای لرننگ میتھڈ currently practiced in education tend to make participation students undergo observation, remoteness and lack of interaction. تو اس میں ابھی جو ورکنگ ہو رہی ہے اس میں یہی ہے کہ جی انٹریکشن نہیں ہو رہی، کہ ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اکیلے ہو گئے ہیں. اور دوسرا دیکھیں نا، یہ ایک نیچر کے حوالے سے بھی ہے کہ ویسے ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں ہی رہتے ہوں، گھر سے باہر نہ نکلتے ہوں، لیکن اگر آپ کو کہہ دیا اب تم نے گھر میں ہی رہنا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا ہمارے پہ کوئی قید لگا دی گئی ہے. اور اب جو نیچر جو ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹے ہوم، اسٹے سیف، یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر رہو، ضرورت ہے تو گھر سے باہر. تو پھر وہ کئی یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہمیں قید کر دیا گیا. حالانکہ قید پہلے اگر دیکھا جائے کون سا اتنا زیادہ کو جو گھر میں اگر رہتے تھے جو ضرورت کے تحت، تو اس کو کیا ہوا؟ ضرورت کے تحت تو آپ کسی نے منع کیا؟ ابھی ضرورت کے تحت تو ابھی بھی آپ نکل ہی سکتے ہیں. لیکن اب یہ کہا گیا کہ گھر رہنا ہے تو ہمیں قید ہی ہو گئی ہے، تو اس سے ہمیں ویسے اسٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے. نیچر ہے نا. اب یہ جو ہے یہ آن لائن ایجوکیشن کی بات کی جائے تو اس میں بھی ایسے کہ ہیں، تو اب ہم گھر میں رہ کے ہم پڑھیں گے تو لو اب وہ بات چیت ہماری، وہ ٹیچر سے بات چیت، وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں وہ ختم ہو گئے. لو تو اب اس کے اندر، اس اسٹائل کے اندر آپ کی جو انٹریکشن جو ہے کیونکہ کم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آپ کی جو نیچرل ایبیلٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی رہا کہ جی اب کنسنٹریشن اور پھر ہمارے پاس جو ہے کنسسٹنسی جو ہے وہ پھر افیکٹ ہونی شروع ہوئی تھی کہ شروع میں لیکچرز لے لیے، آپ کوئی اگر آبزرو اگر نہیں کر رہا تو لیکچرز مس ہونے شروع ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیا ہے، اسکپنگ کرتے ہیں، یہ اگر یہ اس طرح کے لیکچرز ہیں تو آپ فاسٹ فارورڈ کر دیں، جی آگے کر لیں، ہاں ٹھیک ہے ہو گیا بس کر لیا. تو یہ بھی پرابلم تو ہے. ایز ریزلٹ مینی آف دی اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز who unavoidably spend much of their time online can start experiencing signs of social isolation. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں تو وہ بھی آئسولیٹ. ٹیچرز بھی کہیں کہ لو اب انسٹیٹیوٹ ہم جا نہیں رہے ہیں تو وہاں پہ کولیگ سے ہماری بات چیت نہیں ہو رہی، تو بہت ہم قید میں آ گئے. تو اب یہ لیول ہی ہے مائنڈ کا. ادروائز جو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم پرووائڈ کر رہا ہے تو اگر آپ گھر ہی بیٹھے بیٹھے یہ آپ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ارننگ کر رہے ہیں، تو پھر جو آپ کو جو باقی جو ٹائم آپ کو جو مل رہا ہے، فری مل رہا ہے، تو اللہ کی یاد کر لیں. ڈیو ٹو دی لیک آف ہیومن کمیونیکیشن ان دیئر لائفس، سوشل آئسولیشن کپلڈ ود اے لیک آف کمیونیکیشن آفن لیڈس ٹو سیورل مینٹل ہیلتھ. ٹھیک ہے، یہ اگر اب اس طرح کے نہیں ہیں تو پھر پرابلم آنے شروع ہو جائیں گے کہ لو جی ہمیں آئسولیٹ ہو گیا، اب بڑی اسٹریس آنی شروع ہو گئی ہے، اب کسی سے مل ہی نہیں رہے، ہم مل ہی نہیں رہے، باہر ہی نہیں جا پا رہے، لو قید ہی ہو گیا، یہ دنیا، پورا دنیا ہی ہمارے اب قید خانہ ہی ہو گیا. تو اگر یہ دنیا امتحان ہے تو پھر کیا ہے اگر اس طرف دیکھ لیا جائے. اللہ کرم کرے ہمیں توجہ عطا کر. اب یہ اسٹریس بڑھ جاتا ہے، انزائٹی بڑھ جاتی ہے، نیگیٹو تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اللہ کرم. ای لرننگ ریکوائر اسٹرانگ سیلف موٹیویشن اینڈ ٹائم مینجمنٹ اسکلز. یہ ڈیفینیٹلی اس کا فیکٹر ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے اندر پاور جو ہے وہ پیدا کرنی ہے اور ٹائم مینجمنٹ اسکل ہونے چاہیے، کیونکہ جب تک ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوگا یہ اس طرح کی جو آن لائن ایجوکیشن جو ہے یہ آپ اس سے جو میکسیمم فیسلٹیز جو ہیں وہ گیٹ ہی نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے ٹائم اسکیجول اپنا کر لیا, جب آپ لیکچر لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی فیسلٹی اگر آپ کو پرووائڈ کر دی گئی ہے تو مینجمنٹ تو آپ نے کرنی ہے نا. اب یونیک جس ٹائم آپ کو لیکچر آفر کر رہا ہے تو آپ نے گھر کے کام بھی کوئی اور کام کرنے اس کے علاوہ کریں نا. کالج میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک ٹائم فریم تو رکھا ہی ہوتا ہے نا کہ کالج انسٹیٹیوٹ میں اکیڈمی میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک جانا ہے. تو اگر آپ یہ آن لائن ایجوکیشن کی جو آپ کو ٹائم فریم دیا گیا ہے تو وہ بھی تو آپ نے مینیج ہی کرنا ہے نا. اس ٹائم اگر آپ کو کوئی اور کام آ گیا اور آپ نے اس ٹائم کوئی اور کام کرنے کا ٹائم رکھ دیا ہے تو پھر آپ وہ لیکچر کدھر گیا آپ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور اس میں کلاس روم میں تو ہوتا ہے کہ ٹیچر آبزرو کر رہے ہیں, ججز آبزرو کر رہے ہیں, اس میں تو یہی پرابلم ہوتا ہے کہ آبزرو کر کون رہا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ دیکھ رہا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں اس کی ڈس ایڈوانٹیج میں. لیک آف سیلف موٹیویشن among students continues to be one of the primary reasons why students fail to complete online courses. وہ کنیکٹ تو ہو جاتے ہیں ابھی بھی جو آن لائن جو آپ لیکچرز گیٹ کر رہے ہیں اس میں بھی پرابلم ہی یہی ہے کہ اب جو ہے وہ ایڈمیشن لے لیا وہ لیکچر شروع ہو گئے, اس کے بعد جو ہے وہ لیکچر ہمارے مس ہونے شروع ہو گئے. اب وہ جو ٹائم فریم تھا ٹائم فریم میں ہم کوئی اور کام کریں اوہ یہ لیکچر مس ہو گیا. پھر آپ سسٹم کو پرووائڈ کریں کہ لیکچر جو ہے مس ہو گیا ہے اس کو دوبارہ ریپلے کیا جائے, یہ اس کو ہمیں پھر آپ کویشچن آنسر سیکشن میں آپ نے وہ کویشچن پرووائڈ کر دی. تو یہ دیکھیں نا آپ اگر ٹائم پہ اگر یہ لیکچرز لے لیتے ہیں تو ایسے پرابلم آئیں گی نہیں. اور پرابلم کیا ہے کہ جی یہ لیکچر کو ریپلے کر دیا جائے. اب وہ لیکچر تو ہو چکا ہے نا, اگر آپ وہ لیکچر اس ٹائم پہ لے لیتے تو اس لیکچر کی لرننگ میں سننے میں دیکھنے میں کوئی اگر پرابلم ہوتا ہے تو وہ آپ کویشچن کرتے. تو وہ کویشچن جو ہے جب آپ کو کویشچن آنسر سیکشن میں سالو کرتے تو اس میں پرابلم یہ تو نہیں نا تھا کہ لیکچر میں سن نہیں سکا تو آپ کہتے ہیں کہ سر اس لیکچر میں یہ بات اگر دوبارہ بتا دیں مزید بتا دیں, کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے سمجھ نہیں آیا, وہ آپ کریں بجائے اس کے کہ کویشچن آنسر سیکشن میں آپ یہ کہیں کہ یہ لیکچر جو ہے ریپیٹ کر دیں. تو آپ وہ لیکچر ٹائم پہ کیوں نہیں لے سکے. ٹھیک ہے, تو یہ مینجمنٹ جو ہے یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. جو مینجمنٹ ویسے دیکھیں لائف میں بھی ٹائم مینجمنٹ ہے, وہ جب آپ نہیں کرتے تو لائف کی جو ورکنگ جو ہے وہی افیکٹ ہو جاتی ہے. تو آن لائن ایجوکیشن میں بھی ایسے ہی کہ اگر آپ ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے, یہ اسکل آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے یہ پرابلم ہوگا. In traditional classrooms, there are numerous factors which constantly push students toward their learning goals. جب آپ نارمل کلاس روم ٹریڈیشنل کلاس رومس کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں, وہی جب میں بات کر رہا ہوں کہ ٹیچرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, کلاس انچارجز ہیں, یہ انسٹیٹیوٹ کی مینجمنٹ ہے, یہ ڈفرینٹ جو ہے, پھر آپ کے ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں, پھر آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ آئے ہیں تو کیا ورکنگ ہوئی ہے, کیا آنسر, کیا مارکس ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس ڈفرینٹ جو فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو ہمیں گول کی طرف جو ہے وہ پش بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمت دلا رہے ہیں, پش کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں جو ہے ہماری لرننگ جو ہے ایجوکیشن بہتر ہوتی رہتی ہے. تو اب یہاں پہ اگر کوئی ایسے فیکٹرز نہیں ہیں تو پھر سیلف موٹیویشن ہی ہے نا کہ آپ خود اپنے اندر ہی اسٹرانگ کہ ٹھیک ہے یہ پڑھائی جو ہے پڑھائی کے بغیر تو ہم کسی بھی لائف کے کسی بھی فیز میں نہیں چل سکتے. تو آپ ہمت رکھیں اور اسی افیکشن سے آپ سارے لیکچر سنیں, پڑھیں, یاد کریں. اور جو ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں اب ٹیسٹ میں بھی اب یہ بھی ایک اس کا نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ جی ہم لیکچر لیتے رہتے ہیں لیکن جب ٹیسٹ آتا ہے تو ٹیسٹ نہیں دے رہے ہوتے. تو اب یہ بھی تو غلط ہے. ویسے جب فزیکلی بات کی جاتی ہے تو پھر ہوتا ہے فزیکلی جب ایکسیس ہے تو پھر اسٹوڈنٹ سے لیکچر پھر جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں, پھر کال کی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی سسٹم کے اندر یونیک کے اندر یہ چیزیں جو ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ آگے بھی ہوں گی کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کیوں نہیں دیے جا رہے. وجہ ظاہر ہے پیرنٹس کو ایکسیس کی جائے گی کوشش تو, لیکن یہ کہ اب اس میں جو نارمل ہمارے پاس کنونشنل ٹریڈیشنل کلاس رومز ہیں اس کے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے یہ فیکٹرز زیادہ ایکٹیولی ورک کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر اللہ کرم کرے یہ کرائسس جو ہے اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے اسی ہم کیا بات کر رہے ہیں, اسی سسٹم کو امپروو کرنا ہے اور اس سسٹم کو وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کیا بھی جا رہا ہے. جو نارمل ہماری جو ورکنگ ہے اور اس ورکنگ کے اندر جو پازیٹیو ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں جو ہمارے سسٹم کو امپروو کرنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں, تو اگر وہ سسٹم اس آن لائن ایجوکیشن کے اندر وہ اس سسٹم کے اندر وہ فیچرز اگر موجود نہیں تو کوشش تو کی جا رہی ہے نا کہ جو ایک فائدہ ہے کسی فیچرز ایسے فیچر جس کا افیکٹ جو ہے وہ سسٹم پہ اچھا ہی پڑتا ہے, تو اس کو اگر ابھی ٹیکنالوجی آپشن موجود نہیں ہے
تو اس میں ورکنگ تو کی جا رہی ہے نا, اس کو امپلیمنٹ تو کیا ہی جائے گا نا, امپروومنٹ تو کرنی ہوتی ہے نا, پروگریس تو ہوتی ہے. فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ود پروفیسرز, ٹیچرز اینڈ اسٹرکٹ اسکیجولس all work in unity to keep the students from falling off track during their studies. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں فیس ٹو فیس جو ہے کمیونیکیشن وہ ٹریڈیشنل کلاس روم میں زیادہ ہوتا ہے, اور پھر ہمارے پاس اسٹرکٹ جو اسکیجولس ہیں وہ اس کو مینٹین کیا جا رہا ہوتا ہے, امپوز کیا جا رہا ہوتا ہے, اور پھر اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کے حوالے سے پھر رسپانس جو دیا جا رہا ہوتا ہے, اور پھر آگے جو بھی ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس طریقے سے اسٹوڈنٹ جو ہیں اپنے وہ ٹریک پہ رہتے ہیں. تو اب آن لائن ایجوکیشن میں یہ پرابلم ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ امپرومنٹ ڈیفینیٹلی اگر یہ لائف کا یہ حصہ بن گیا ہوا ہے, اور ابھی اللہ کرم کرے ایسے کوئی اس کا وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا, لیکن اس میں اسی سسٹم کو پھر یوز کیا جائے گا نا. مختلف آپشن جو ہیں فیچر اس کے اندر ہی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی, تاکہ ہم جو ہے اب ہماری کرنٹ لائف میں ورکنگ میں چلے نا, بزنس جو ہے وہ بزنس اگر ختم ہوا تو بزنس سٹارٹ کرنے کے SOPs بنائے جا رہے ہیں اور اس کو اپلائی کیا گیا. اسی طریقے سے ایجوکیشن کے اب SOPs جو ڈیفینیٹلی اب اگر یہ پرولونگ کر رہا ہے تو پھر یہ کلاسز جو ہیں اس کو کسی طریقے سے اس کے اندر فیچر شامل کرنے ہیں, تاکہ جتنے بھی میکسیمم اسٹوڈنٹس ہیں وہ سسٹم کا پارٹ تو بنے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آن لائن ایجوکیشن میں جتنے بھی ٹوٹل اسٹوڈنٹس جو اویلیبل ہیں, جو ٹریڈیشنل کلاس روم اور جو آن لائن جو اگر پہلے تھی, تو جتنے بھی ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہیں کیا وہ اس سسٹم سے کنیکٹ ہیں؟ تو اتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں اتنے کنیکٹ تو نہیں ہے نا. تو اگر تو سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور پراپر جو ہے رسپانس دے رہے ہوں تو پھر تو فائدہ ہی فائدہ نا. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج تو موجود ہیں. ان دی سیٹنگ آف آن لائن لرننگ انوائرمنٹ however there are fewer external factors بھی ہیں which push the students to perform well. In many cases the students are left alone during their learning activities without anyone constantly arguing them on towards their learning goals. Definitely اس میں یہ پرابلمس ہیں کہ کوئی جو ہے وہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے, آرگو کر رہا ہے کہ جی اس پہ آپ توجہ کریں, تو یہ پرابلمس ہیں اس کے اندر. Students taking e-learning courses will find that they are often required to learn difficult materials in a comfortable home setting without any of the added pressure. اب وہ کہہ رہے کہ جی اب دیکھیں نا, کوئی بھی کام جو ہے اس میں جب ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے نا تو وہ اس کا ہمیں پھر احساس بھی ہوتا ہے, اور جو نارمل کوئی کام جو ہے ہمیں کسی محنت کے بغیر, ایفرٹ کے بغیر مل جائے نا تو اس کی پھر امپورٹنس کہتے نہیں کہ کم ہو جاتی. تو اب یہی اب سارے ایجوکیشن اگر آپ کو گھر پہ ہی ملتی جا رہی ہیں اور آپ ریلیکس موڈ پہ ہیں تو پھر ہم وہ لیزی ہی ہوتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گا, میں لیکچر سن لوں گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, لیکن جب آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تو پھر اس کی امپورٹنس بھی ہوتی ہے, احساس ہوتا ہے, پھر دل کرتا ہے یار میں نے محنت کی ہے تو مجھے اس کا رسپانس بھی ملنا چاہیے نا, میں نے محنت کی ہے. اگر ویسے ہی آپ کو ملتا جا رہا ہے تو پھر یہ پرابلم بھی ہو جاتا ہے. As a result, keeping up with the regular deadlines during online studies can become difficult for those students who lack strong self-motivation and time management skills. تو یہ پرابلم آن لائن ایجوکیشن کا ہے ہی ہے کہ اگر وہ ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے جس میں سیلف اسٹڈی, سیلف موٹیویشن فیکٹرز کم ہیں, ٹائم مینجمنٹ اسکل نہیں ہے, وہ لیزینس اگر ہے تو جو لیزی اسٹوڈنٹس ہیں جو کلاس میں اللہ کرم کرے اگر نارمل کلاس ٹریڈیشنل کلاس روم میں لیزی ہیں اور وہ ڈفرینٹ فیکٹرز اس کو ایکٹیو رکھ رہے ہیں, تو اگر وہ آن لائن ایجوکیشن لے رہا ہے جو اس کے نیچر کے اندر ہی لیزینس ہے اور اب اس میں آبزرویشن نہیں ہے, آرگو کا فیکٹر کم ہے, تو کیا وہ اسٹوڈنٹ جو لیکچر لے رہے ہوں گے؟ وہ تو ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہی نہ ہو, وہ جو لیزی ہیں وہ کہیں ٹھیک ہے جی ختم ہو جائے گا, کرائسس ختم ہو جائے گا تو میں ایجوکیشن لے لوں گا. لیکن اب جو اسٹوڈنٹ جو ہیں جو اگر اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں ان کو فائدہ تو ہو ہی رہا ہے نا. اگر ہمارے نارمل ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اللہ کرم کرے ہو جائے, تو اس طریقے سے جو ایجوکیشن کا کبھی نقصان ہوا ہے کہ ایجوکیشن جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا کبھی نقصان ہوگا؟ نقصان نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو اپلائی نہیں کر رہا, لیکن کم از کم آپ کو یہ چیزیں, یہ موٹیویشن جو ہے, سیلف موٹیویشن جو ہم ٹائم مینجمنٹ, یہ اسکل تو آپ کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ اب وہ آپ کہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی ایجوکیشن میں حاصل کیا ہے وہ میں نے اپلائی کیا ہے کہ نہیں کیا, وہ سارا ایجوکیشن کا تو فائدہ نہیں ہوا, وہ تو میری لائف میں جاب میں وہ اپلائی ہی نہیں ہوا. تو یہ جو سیلف موٹیویشن جو ہے, یہ مینجمنٹ اسکل ہے, یہ ٹائم مینجمنٹ نہیں, یہ نہیں آیا آپ کو,
اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہماری لائف میں؟ بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر لیک آف کمیونیکیشن اسکل ڈیولپمنٹ ان آن لائن اسٹوڈنٹس. اب یہاں پہ دیکھیں نا کچھ ایسے فیکٹر جس میں ڈیولپمنٹ ہیں, کوئی ٹولز انوالو ہیں, کوئی پریکٹیکلس انوالو ہیں. اب وہ کیسے کیے جائیں آن لائن ایجوکیشن میں؟ ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے وہاں پہ تو آپ فزیکلی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی اگر پریٹر سیٹ کرنا ہے کوئی ایسی چیز, تو ظاہر ہے یہ کچھ پرابلمس ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی سافٹ ویئر یوز کرنا پڑ رہا ہے, اب میں اگر یہ ابھی فرسٹ ایئر میں تو نہیں, اب یہ نیکسٹ وہ جو چیپٹر کے اندر چیپٹر 8 جو آئے گا, ٹھیک ہے, مائیکروسافٹ ورڈ کی ورکنگ ہے, اب وہ میں اگر کرتا جا رہا ہوں بتاتا جا رہا ہوں, اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر یہ تو پرابلم رہے گا نا. E-learning methods are proven to be highly effective at improving the academic knowledge of the student. ٹھیک ہے, وہ تو فائدہ ہو رہا ہے, نالج آپ کو مل رہا ہے. However, developing the communicational skills of the students is an area often neglected during online session. اب یہ کمیونیکیشن اسکل جو ہے کلاس میں جب بات کلاس روم نارمل ٹریڈیشنل کلاس روم کی بات کی جاتی ہے تو کسی اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ریڈ کریں, آپ سنائیں, آپ جواب دیں. تو ہمارے پاس یہ کمیونیکیشن اسکل تو امپروو ہو رہے ہوتے ہیں نا, ٹیچر کو بتانا, سنانا, پھر کلاس روم میں کلاس کے سامنے کو بات کرنا, تو یہ تو اسکل امپروو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ آن لائن میں کیسے ہوگی؟ Due to the lack of face-to-face communication between students and teachers in an online setting, the students might find that they are unable to work effectively in a team setting. یہ پرابلم ہے کہ ایز اے ٹیم کیسے ورکنگ ہوگی, وہ جو یہ اسکلز ہیں یہ پرابلم رہے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سافٹ ویئر, اگر کمپیوٹر کے والے سے سافٹ ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تو مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا. اب وہ کیسے یہ اس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے, اب وہاں پہ تو آپ نے آن لائن جو ہے ٹھیک ہے مختلف میتھڈس کے ذریعے جو ہے آپ کی میٹنگس چلیں گی, لیکن اب اس میں بھی تو کمیونیکیشن اسکلز ہی آئیں گے نا, کیسے کرنا ہے. تو وہ نارمل ٹریڈیشنل کے اندر کرتے ہیں تو یہ اسکل ہمارے امپروو ہوتے رہتے ہیں. تو اب اس میں وہ امپروو اگر نہیں ہو رہے تو فائنلی جب آپ سافٹ ویئر ہاؤس کے اگر سپوز اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ادھر اگر جانا ہے تو وہاں پہ تو ہم نے جوائنٹلی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے نا. تو اپنی آپ کمیونیکیشن اب کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے. Neglecting the communication skills of the students will unavoidably lead to many graduates who excel in theoretical knowledge, تو ان کے پاس آ گیا, but who fail to pass their knowledge on to others. لیکن وہ اپنا نالج کمیونیکیشن جو ہے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے. تو یہ پرابلم تو رہے گا آن لائن ایجوکیشن کے اندر, یہ پرابلمس پھر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کے جو ٹیسٹ اگر سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو اس یہ جو پوائنٹ ہم پڑھنے لگیں تو یہ ایسا جب آپ ٹیسٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو ایسا آپ نے نہیں کرنا. اب چیٹنگ پریونشن ڈیورنگ آن لائن اسیسمنٹ از کمپلیکیٹڈ. اب یہ آپ جو ٹیسٹ دے رہے ہیں, اب ٹیسٹ آپ کو نارمل ٹریڈیشنل کلاس روم میں تو نہیں دے رہے, تو آپ اپنے ٹیکنالوجی اپنے فزیکل جیوگرافیکل ایریا میں ٹیسٹ دے رہے ہیں. تو کون آبزرو کر رہا ہے کہ ٹیسٹ دیتے ہوئے آپ چیٹنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بک کھول کے تو ٹیسٹ نہیں کری جا رہے. تو اب اگر وہ کہا تو یہ آتا ہے کہ گھر میں کوئی آبزرور ہو, اس کی آبزرویشن میں آپ ٹیسٹ دے رہے ہوں, لیکن چلاکیاں جو اللہ کرم کرے وہ کلاس روم میں بھی چل جاتی ہیں. جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ٹیچر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو گھر میں اور گھر والے جو ہیں وہ تو ہم سے پیار ہی بڑا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ, تو ایسا آپ نے نہیں کرنا. Unfortunately, one of the biggest disadvantage of e-learning continues to be cheating through various methods. مختلف طریقوں سے چیٹنگ جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج بن جاتا ہے. Compared to on campus students, online students can cheat on assessment more easily as they take assessments in their own environments and while using their personal computers. اب آپ ٹھیک ہے اگر وہ آپ جو کمپیوٹرز چلا رہے ہوتے ہیں, آپ تو کمپیوٹر میں آپ کے کمپیوٹر کو کام کرنے کی تو سپیڈ ہی بہت زیادہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ آپ نے جو اگر سافٹ ویئرس کھولے ہوئے ہیں تو اس میں سوئچنگ اتنی فاسٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی قریب بیٹھا بھی ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کون سا سافٹ ویئر چلا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو سپیڈیں ہی بڑی ہیں آپ کی. تو اس میں آپ کے جو پیرنٹس گھر والے جو ہیں وہ اگر بالکل وہ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی اسکرین کو نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ تو اسکرین کے والے سے بڑی کنٹینیوس آپ کی اسپیڈیلی
موومنٹ ہو رہی ہے تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بڑے پرابلمس ہیں. اور آپ جو ہے اسٹوڈنٹس، آپ جو کمپیوٹر ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ماشاء اللہ آپ تیز ہی بہت ہیں. The students cannot be directly observed during assessments without a video feed. کہ یا تو اس کو ڈائریکٹ ویڈیو کے ذریعے آپ لنک ہوں اور آپ کو ویژول دیکھا جائے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو دیکھا جا رہا ہے اور آپ کی اسکرین کو نہیں دیکھا جا رہا تو یہ بھی تو پرابلم ہے نا. اگر آپ ویڈیو فیڈ کی بھی بات کرتے ہیں اور اس میں آپ کا جو کمپیوٹر کا جو کیمرہ ہے اگر اس کو یوز کیا جا رہا ہے وہ تو آپ کی فیس کو دیکھ رہا ہے نا، لیکن وہ آپ کی جو اسکرینز ہیں اس پہ کیا چل رہا ہے وہ کیمرہ وہ تو نہیں دیکھ سکتا نا. اگر آپ نے مختلف سافٹ ویئر چلائے ہیں کیمرہ تو آپ کو کیپچر کر رہا ہے نا، لیکن وہ آپ کی اسکرین کو تو کیپچر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکل ہے نا. اللہ کرم کرے ایسی کوئی باتیں آپ نے یوز نہیں کرنی. بیکنگ چیٹ ڈیٹیکشن ڈیورنگ آن لائن اسیسمنٹ مور کمپلیکیٹڈ دین فار ٹریڈیشنل ٹیسٹنگ پروسیجرس. یہ تو ظاہر ہے، یہ جب تک ہدایت نہیں ہے تو سیدھے رستے پہ نہیں ہے، چاہے اللہ رسول کی بات کی جائے اور یہ ایجوکیشن کی بات کی جائے. یہ ہدایت ہی سب سے مین چیز ہے. Additionally, without a proper identity verification system in place, students taking online assessments might be able to let a third party take the assessment instead of themselves. کسی اور نے ٹیسٹ دینا شروع کر دیا، کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ریزلٹنگ ان اے ہوللی فراڈولنٹ ٹیسٹ ریزلٹ. اب وہ ٹیسٹ آپ نے دیا ہی نہیں ہے یا ڈفرینٹ آپ نے فیکٹرز یوز کر لیے ہیں تو پھر کیسے اس کو اسیس کیا جائے گا؟ تو یہ ساری پرابلم جو ہیں یہ ہوتے ہی ہیں. تو اللہ کرم کرے ایسے نہیں کرنا. اب یہ بھی پرابلم ہے کہ آن لائن انسٹرکٹر ٹیوٹرز جو ہیں ٹیچرز ٹینڈ ٹو فوکس آن تھیوری رادر دین پریکٹس. اب تھیوری جو ہے، اب یہ جو لیکچرز آپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ فرسٹ ایئر آئی سی ایس کی اگر بات کی جائے، فرسٹ ایئر آئی سی ایس کی بات کی جاتی ہے تو اس میں آپ کو یہ کہ ملٹی میڈیا سلائڈ ہے. اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹاپکس ہیں سارے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تھیوری کے ٹاپک، اس میں پریکٹیکل ایز اے ٹول کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ لیکچر جیسے چیپٹر 8 کی طرف جائیں گے تو ظاہر ہے میں چیپٹر 8 مائکروسافٹ ورڈ سے ریلیٹڈ ہے تو میں آپ کو کر کے اس کو بتاؤں گا. تو لیکن اب جو ہے اگر یہ تھیوری جو ہے وہ تھیوری پریپیئر کرنا وہ آسان ہے بجائے اس کے پریکٹیکلی کر کے دکھانا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آن لائن انسٹرکٹر جو ہیں وہ اس پہ تھیوری پہ توجہ کر لیتے ہیں. دس ڈرا بیک آف ای لرننگ اسٹارٹنگ ٹو بی ایڈریس اینڈ فکس بائی سم آف دی مور انوویٹیڈ آن لائن لرننگ پلیٹ فارمس. اب یہ ڈفرینٹ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے یہ اب پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ پریکٹیکل جو ہے آپ کو نالج بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، ساتھ کر کے بتایا جا رہا ہے، ایسا پرابلم نہیں ہے. دی پرابلم ہیز یٹ ٹو ڈس اپیئر کمپلیٹلی. ابھی ہے پرابلم ہے اس میں. دی پرابلم از دیٹ اے لارج پورشن آف ای لرننگ training providers choose to focus largely in many cases entirely on developing theoretical knowledge. theoretical knowledge پہ توجہ ذرا ہے وہ پریپیئر اگر ہو جاتے ہیں پرووائڈ کرنا، جیسا سلائڈس ہیں چلتی جا رہی ہیں rather than practical skills. The reason for this is evident. Theoretical lectures are easier to implement in an online learning environment than practical lectures. اگر آپ کو لیبس میں جا کے دینا ہوتا ہے، اور آپریٹرس کی بات کمپیوٹر کے والے سے تو سافٹ ویئر ہی ہے نا، لیکن آپ باقی سائنس سبجیکٹس کی اگر بات کی جائے، فزکس کیمسٹری بایو کی بات کی جائے تو وہاں پہ تو ظاہر آپریٹرس کیسے سیٹ کرنا ہے وہ تو فزیکلی کریں گے نا. ٹھیک ہے، آپ کو ویژول دکھایا بھی جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ سیٹ کرنا ایک خود سے ایک کام بھی تو ہے. آفٹر آل وداؤٹ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن اینڈ فزیکل کلاس رومس ٹو یوز ایز اے ورک شاپ، امپلیمنٹنگ پریکٹیکل پروجیکٹس ان این آن لائن کورس ریکوائر significantly more planning than theoretical training. اب ظاہر ہے کہ کیسے آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتانا ہے، وہ کیسے آپ کو ویڈیو بتائی جائے گی، ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو امپوز کرنا، اپلائی کرنا یہ ڈیفیکلٹ ہے ایز کمپیئرڈ ود تھیوریٹیکل ٹاپکس. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھے. اس کے بعد جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ آگے کوئی ہمارے پاس اب اس میں فیس ٹو فیس جو ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیشن، ڈیفینیٹلی وہ اس کے اندر پرابلم ہے ہی کہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر. یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیک آف اینی کائنڈ آف فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ود دی انسٹرکٹر پریونٹ اسٹوڈنٹ فیڈ بیک، کازز سوشل آئسولیشن اینڈ کوڈ کاز اسٹوڈنٹ ٹو فیل اے لیک آف پریشر. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو چیزیں جو ہیں کانسٹنٹ پوشنگ بائی پروفیسرز میں بی انڈیزائریبل فار مینی بٹ اٹ از این افیکٹو میتھڈ. پوشنگ تو ظاہر ہے کئی پروفیسر کا ٹھیک ہے نہیں وہ کر لیں گے، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو اس کے ذریعے پھر
اس لائن کی طرف چلا جاتا ہے. ای لرننگ از لمیٹیڈ ٹو سرٹن ڈسپلنس. کو خاص جو کورسز ہیں وہی آفر کیے جا رہے ہیں, ڈسپلنس میں ہی ٹاپکس جو ہے وہی ایجوکیشن میں پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, سارے ٹاپک نہیں ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی اس میں امپرومنٹ ہوتی جا رہی ہے کہ ہر طرح کے کورس جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں, کسی چاہے وہ سائنس فیلڈ ہے یا ہمارے پاس مینجمنٹ جو ہے, کامرس فیلڈ ہے, یہ سارے کورسز اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اب آن لائن لرننگ جو ہے جہاں پہ کمپیوٹر الٹریٹ ہے, الٹریسی ہے, کمپیوٹر ٹیکنالوجی نہیں ہے, تو وہاں پہ کیسے پرووائڈ کی جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ بھی پرابلم ہے, ابھی یہ گیپ ہے کمپیوٹر لٹریسی کا. بے شک کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ ایسے ہیں کہ جن کو کمپیوٹر استعمال نہیں کرنا آتا, انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, کمیونیکیشن کا پرابلم ہے. تو یہ ساری چیزیں. اب یہ جو کریڈٹ ٹرانسفر کرتے ہیں یہ بھی پرابلم ہے کہ آپ کورسز کرتے ہیں کسی اور انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے کریڈٹ ٹرانسفر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, آپ کو تاکہ آپ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکیں. تو یہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ نہیں کہ کریڈٹ ہمارے ٹرانسفر بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. کوئی اور انسٹیٹیوٹ جو ہم نے کورس کسی اور انسٹیٹیوٹ سے کیا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو یہ پرابلمس ہیں. تو لیکن پھر بھی اب اس کے ایڈوانٹیجز جو ہیں زیادہ ہیں, اور اب وقت دیکھیں ابھی کرنٹ کرائسس کے حوالے سے یہ ہمارے پاس آپشن ہے. تو یہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے گیٹ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھے اس کے ڈس ایڈوانٹیج, اور اس میں ایڈوانٹیجز ڈیفینیٹلی زیادہ ہیں, اور یہی ہمارے پاس آپشن ہے جس کے ذریعے ایجوکیشن ہم حاصل کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر, اور پھر مزید آگے لیکچرز میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.